بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن هذا الخير خزائن ولتلك الخزائن مفاتيح فطوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر وويل لعبد جعله الله مغلاقا للخير مفتاحا للشر. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى بعثني كافة للناس رحمة فأدعو عني أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. صاحب آگے میرے محترم پیارے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھائیو بندے کی طلب بہت پسند ہے. جو بندہ جتنا دین کا طلبگار ہوتا ہے اتنا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کو پاتا ہے. حضرت محمد صاحب اپنے زمانے میں کہا کرتے تھے کہ میں مجمع کو دیکھ رہا ہوں کہ مجمع میں طلب کم ہوتی جا رہی ہے. جب مجمع میں طلب کم ہو جائے گی تو ایک دن آئے گا طلب بھی ختم ہو جائے گی. سے دعوت کا کام کیا ہے کہ دعوت کا کام بے طلبوں میں طلب پیدا کرنا، کہ بے طلبوں میں طلب پیدا کرنا اور طلب والوں کو تعلیم دینا اور طلب والوں کو آگے بڑھانا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ترتیب ہے، جس بندے کے دل میں انابت ہوتی ہے، طلب ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتے ہیں. واللہ یہدی الیہ من ینیب واللہ یہدی الیہ من اناب. کہ جس کے دل میں انابت ہوگی، جس کے دل میں طلب ہوگی، اللہ اس کو ہدایت دے گا، اللہ اس کے دل کو کھولے گا. بے طلبی بہت بڑی بیماری ہے، جیسے کینسر کی بیماری ہے. اس سے بڑی بیماری نہیں، غفلت تو موت ہے. ہفتہ واری اجتماع کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہفتہ واری اجتماع سارے پورے حلقے کی فکروں کے جوڑ کا نام ہے. کہ ہفتہ واری اجتماع میں ایک ایک انسانیت کے بارے میں سوچا جائے گا، چاہے ماحول کتنا ہی مشغولی کا کیوں نہ ہو. اس سے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر آدمی کا دین دیکھنا ہو تو اس کی شادی دیکھ لو. خوشی کا موقع، غمی کا موقع، یہ مشغولی کا دن ہوتا ہے. اس وقت دین کو سنبھالنے کے لیے صحابہ کو سامنے رکھنا پڑے گا کہ صحابہ ہر حال میں مشغول تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم ہر حال میں اللہ کے نبی مشغول تھے. 9 بیویاں ہونے کے باوجود بھی مدینہ منورہ میں آپ کی 9 بیویاں ہیں اور آپ پوری امت کے نبی ہیں. اور صحابہ کا مقولہ ہے لیست لہ راحۃ. ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو کبھی فری نہیں دیکھا، کبھی راحت کی حالت میں نہیں دیکھا. دائم الفکر متواصل احزاب، ہمیشہ امت کے بارے میں فکر مند ہوتے تھے اور امت کے بارے میں غمگین ہوتے تھے. یہ اللہ کے نبی کے صفات ہے شمائل ترمذی میں. اور طلب اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے. خدا کرے اللہ مجھے اور آپ کو طالبین میں بنا دے. دنیا میں تو استغنا ہے، دین میں استغنا نہیں ہے. دنیا میں قناعت ہے، دین میں قناعت نہیں ہے. دین میں تو آگے بڑھنے کی ترغیب ہے. وسارعوا وسابقوا وبادروا. جگہ جگہ پر قرآن کریم ہم پڑھتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو آگے بڑھنے کی ترغیب دی ہے. دوڑو، مسابقہ کرو، کمپٹیشن کرو آگے بڑھنے کی دین کے کام میں. ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف چلو نہیں، اللہ کی طرف بھاگو. بادروا بالاعمال الصالحہ، نیک عمل کے کرنے میں جلدی کرو.
کہ دین کے کام میں آگے بڑھنے کی ترغیب ہے، اور دنیا میں تو قناعت کی دعا کی حضور نے، اللہم قنعنی بما رزقتنی، اے پروردگار عالم تو مجھے جو رزق عطا فرماؤ اس پر تو مجھے قناعت دے۔ اور سستی تو بڑی بیماری ہے، کہ شادی کا موقع ہے، سستی آ گئی، کھانا آگے پیچھے ہو سکتا ہے، اور ہم تو ماحول والے ہیں، ہمیں ماحول والے دین پر نہیں چلنا، ہمیں حکم والے دین پر چلنا ہے۔ جب امت حکموں والی محنت کرے گی تو حکم کے دین پر چلے گی، ماحول والی محنت کرے گی تو ماحول کے دین پر چلے گی۔ جب ماحول ہوگا تو ہم چلیں گے، ماحول کا اثر ہے، ماحول کے اثر میں اچھے خاصے دیندار لوگ بھی بہک جاتے ہیں، کہ ماحول ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ سے سستی کی پناہ مانگی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الکسل، یہ پروردگار عالم میں سستی سے پناہ مانگتا ہوں۔ الکسل کا ترجمہ لغت میں علماء نے لکھا ہے، حضرت شیخ زکریا علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ کام کرنے کی طاقت کے باوجود کام نہ کرنا، یہ کسل ہے، کہ کام کرنے کی طاقت کے باوجود بھی کام نہ کرے، اور دین کا موقع ہاتھ میں آنے کے بعد بھی موقع کھولے۔ ایک پن گوشہ زندگی بدلنے کا ذریعہ بن جاتا ہے، قبر میں روشنی کا ذریعہ بن جاتا ہے، آخرت میں ہدایت کا نور بن جاتا ہے۔ یہ ساری کی ساری مجلس اعمال دعوت، اعمال نبوت ہے، اعمال دعوت اعمال ہدایت ہے، اور دعوت کا ہر عمل انسانوں کو جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہے، اس کا مجھے اور آپ کو یقین ہونا چاہیے۔ اس ابو دردہ فرمایا کرتے تھے، ابن مسعود فرمایا کرتے تھے، آدمی کے دل میں بہت ساری باتیں آتی رہتی ہیں، لیکن سب سے بہتر چیز اللہ کی نگاہ میں دل کا یقین ہے، کہ اللہ کے وعدوں کا یقین اور نبی کی خبروں کا یقین آدمی کے دل میں رچ اور بس جاوے۔ اس اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ سے کیسا ایمان مانگا، اللہم انی اسألوک ایمان یباشر قلبی، یا اللہ میں تو ایسے ایمان کا سوال کرتا ہوں جو میرے دل کی رگ رگ کو چھو لے وے۔ سالم بن جعد فرماتے، ابو دردہ نے فرمایا، کسی نے کہا ابو دردہ کی نصیحتیں ہم حیات الصحابہ میں پڑھے، اس امت کے فقیہ بھی ہیں، اس امت کے قاری بھی ہیں۔ ابو دردہ بڑا کام اللہ نے دیا، تبلیغ کا بھی اور تعلیم کا بھی، تبلیغ کے لیے سفر کرایا ان کا، تعلیم کے لیے بھی سفر کرایا۔ ابو دردہ ایک آدمی نے ایک ہی بیٹھک میں 100 غلاموں کو آزاد کر دیا، ابو اسد ابن مربع صحابی نے۔ تو فرما بہت اچھی بات ہے، ایک آدمی ایک ہی مجلس میں 100 غلاموں کو آزاد کر دے، حالانکہ ایک غلام کے آزاد کے کرنے پر تو جنت واجب ہے، بڑا خیر کا کام ہے، لیکن اس سے بھی بڑی اجر کی بات بتاؤں، کہ اس سے بھی بڑی اجر کی بات ہے کہ ہر وقت انسان کے دل میں ایمان چمٹا رہے، دین میں بھی اور رات میں بھی انسان کے دل میں ایمان چمٹا رہے، اور اس کی زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر میں مستمل رہے، اللہ کے ذکر میں جاری رہے۔ ابو دردہ فرما کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ جس طریقے پر روزی کو تقسیم کیا ہے، اس طریقے پر پروردگار عالم نے اخلاق کو بھی تقسیم کیا ہے۔ پروردگار عالم مال تو ان لوگوں کو بھی دیتا ہے جن سے محبت ہے، اور ان لوگوں کو بھی دیتا ہے جن سے محبت نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان صرف ان لوگوں کو دیتا ہے جن کے دل میں محبت ہے، اللہ جن سے محبت کرتا ہے۔ ابو دردہ فرما کرتے تھے، لوگوں اس طریقے پر عبادت کیا کرو کہ گویا تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، صفت احسان کے ساتھ، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، صفت احسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرو، اور ہمیشہ اپنے آپ کو مردوں میں شمار کیا کرو۔ پھر آگے ایک عجیب بات فرمائی، وہ تھوڑا مال جو تمہارے پاس ہے جس سے تمہارا گھر کا گزارا ہو جاتا ہے، یہ اس مال سے بھی اس زیادہ مال سے بہتر ہے جو تم کو اللہ کے دین کی مجلسوں سے غافل کر دے، جو تم کو اللہ کے ذکر سے غافل کر دے۔ پھر فرمایا، نیکی پرانی نہیں ہوتی، گناہ بھلایا نہیں جاتا۔ نیکی کبھی ابھی بیٹھنا نیکی ہے کہ نیکی پرانی نہیں ہوتی اور گناہ بھلایا نہیں جاتا، کہ ایمان کی علامت کیا، اذا سرتک حسنتک واذا ساءتک سیئتک فانت مؤمن، کہ تجھے نیکی کر کے خوشی ہو اور گناہ کر کے رنج ہو، سمجھ تیرا ایمان کامل ہے۔
ابو درداء فرمایا کرتے تھے اپنے صحابہ سے، فرماتے تھے اپنے ساتھیوں سے اور اپنے شاگردوں سے، اے میرے سے شاگردوں کی جماعت، زندگی پر اللہ سے خیر کے موقع تلاش کرتے رہو، زندگی پر ہمیشہ خیر کے موقع، خیر کی مجلسیں، خیر کی باتوں کو تلاش کرتے رہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے چوکوں کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے جھونکے ہمیشہ چلتے رہتے ہیں، اور اللہ ان لوگوں کے دلوں پر رحمت کی چادر کو ڈالتا ہے جن سے اللہ محبت کرتا ہے۔ پھر فرمایا اللہ سے دعا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال دے، اور اللہ خوف کی جگہ پر اللہ پاک ہمیں امن عطا فرماوے۔ یہ صحابہ کی باتیں ہیں کہ جب دل میں ایمان قرار پکڑتا ہے، جب دل کی گہرائیوں میں اتر جاتا ہے تو دنیا کی بے ثباتی سامنے آتی ہے اور آدمی کی زندگی عمل پر پڑتی ہے۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام فلسطین میں رہتے ہیں، اور حضرت سلمان فارسی مدینے میں ہیں۔ ابو درداء نے سلمان فارسی کو خط لکھا، سلمان مدینہ منورہ چھوڑو، ملک شام آ جاؤ۔ کہ سرزمین شام نبیوں کا مسکن بھی ہیں، نبیوں کا مدفن بھی ہیں، اور سرزمین شام کی آب و ہوا بڑی معتدل ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الشام شبیعہ، شام تو ہرا بھرا ملک ہے، وہ قسم قسم کے پھل بھی ہے، اور حجاز مکہ یہ تو کانٹے دار جھاڑیاں صرف کھجور اگتی ہیں، باقی گرمی بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ کہ سلمان مدینہ چھوڑو، ملک شام آ جاؤ۔ تو سلمان فارسی نے خط کا جواب دیا، ابو درداء کوئی زمین کسی انسان کو قیمتی نہیں بناتی، آدمی کی قیمت تو اس کے عمل سے ہوتی ہے۔ کہ انسان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہی انسان قیمتی بنے گا جس کا عمل ٹھیک ہو۔ پھر حدیث پاک سنائی من بتغ به عمله لم يسرع به نسبه، رواه الطبرانی، جس آدمی کو اس کا عمل اس کو نیچے گرا دے، اس کی برادری اس کو کبھی آگے نہیں بڑھا سکتی۔ اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی جماعت میں سعد بن وقاص کی جماعت جب اللہ کے راستے میں جا رہی تھی، قادسیہ میں 10,000 کا لشکر تھا، تو روانگی کی بات ایک بات فرمائی، سعد اپنے آپ کو بھی خودی کا عادی بنانا اور اپنے ساتھیوں کو بھی خیر کا اور خوبی کا عادی بنانا، اپنے اندر بھی خیر آوے اور اپنے ساتھیوں میں بھی خیر آوے۔ یہ بات تم کو دھوکے میں نہ ڈالے کہ تم اللہ کے نبی کے ماموں ہو، ہمیشہ اللہ سے خیر کے موقع تلاش کرتے رہنا۔ جب المومنین حضرت الخطاب کی نصیحت حضرت سعد بن وقاص کو ہے، جو عشر مبشرہ میں ہے، ٹاپ 10 صحابہ میں ہے، جن کو اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت سنائی۔ ایمان بڑی چیز ہے، اس لیے جب اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے جب آیت تلاوت فرمائی فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، جب اللہ تعالیٰ جب کسی کو ہدایت دینے کا ارادہ فرماتا ہے تو پروردگار عالم اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اس کا سینہ اسلام کے لیے کھل جاتا ہے۔ اسلام الگ ہے، ایمان الگ ہے۔ قرآن میں اللہ نے جگہ جگہ پر کہا ہے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ہماری ذمہ داری ہے ایمان والوں کی مدد کرنا۔ لا تخافوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ قرآن کریم پڑھتے ہیں، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ زمین تمہاری ہے، تمہارا جھنڈا بلند ہوگا، تم بھی سر بلند رہو گے۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو پھر اللہ کی مدد کیوں نہیں آئی؟ ایمان الگ ہے، اسلام الگ ہے۔ قالت الاعراب آمنا، حضور کی خدمت میں کچھ لوگ آئے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم ہم نے ایمان قبول کیا، دیہاتی آئے مدینے کے قریب کے، تو اللہ نے کہا نبی جی اب ان کو بتا دو قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، کہ تم ایمان میں داخل نہیں ہوئے، تم نے تو صرف کلمے کا اقرار کیا ہے، اسلام میں داخل ہوئے ہو۔ ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ابھی تک تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا۔ کہ ایمان کے داخل ہونے کی علامت کیا ہے؟ کہ ایمان کے داخل ہونے کی علامت یہ ہے وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، کہ تمہاری زندگیاں اللہ کے حکموں کے سامنے، اللہ کے نبی کے طریقوں کے سامنے تمہاری زندگیاں سیلنڈر ہو جائے، اللہ کے حکموں کے تابع ہو جائے، اللہ کے رسول کے تابع ہو جائے۔ پھر آگے بتایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ
اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا. ایمان والے مرد کے لیے اور ایمان والی عورت کے لیے بات مناسب نہیں ہے. اس کے ساتھ جب اللہ کا کوئی حکم آوے اور اللہ کے نبی کا طریقہ آوے تو اس کی زندگی اس سے منہ موڑے. اللہ کا حکم محبوب بن جاوے. حضرت فرماتے ہیں ہماری انفرادی زندگی، اس لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو وحی کے اتباع کا حکم دیا ہے کہ ہر نبی وحی کی اتباع کرے اور امت نبی کی اتباع کرے. نبی کو وحی کی اتباع کا حکم ہے، اتبع ما اوحی الی من ربک. نبی آپ قرآن کی وحی کا اتباع کرو اور امت نبی کی اتباع کرے. سے ہماری انفرادی زندگی سنت والی بنے، اجتماعی زندگی نصرت والی بنے. کہ ہماری انفرادی زندگی میں سنت آئے، انفرادی زندگی سنت والی بنے اور اجتماعی زندگی نصرت والی بنے. ہماری اس کی علامت کیا ہے کہ خلوت، جس طرح ہم جلوتوں میں بزرگ ہیں خلوتوں میں بزرگ بن جائے. کہ ہماری جلوتوں میں ہم اچھے ہیں، خلوتوں میں آزاد ہیں. ہماری خلوتوں میں جب بزرگی آئے گی، ساری کی ساری اجتماعی محنت کا خلاصہ انفرادیت کو مضبوط کرنا ہے. اجتماعی گشت، اجتماعی بچے کو جب مدرسے میں بھیجا جاتا ہے اجتماعی ماحول بننے کے لیے تاکہ بچہ اجتماعی ماحول میں پڑھے. بچے کو اسکول میں ہم اسکول میں بھیجتے ہیں. بچے کو کیوں بھیجتے ہیں؟ تاکہ اجتماعی ماحول میں ہمارا بچہ اسکول کی تعلیم کو حاصل کرے. لیکن جب رزلٹ کے موقع پر بچے کا انفرادی عمل دیکھا جاتا ہے، اس کا امتحان انفرادی ہوتا ہے. قبر کے اندر اللہ تعالیٰ ہر ایک کے دین کے بارے میں ہر ایک کو پوچھے گا، ما دینک، من نبیک، تمہارا پالنے والا رب کون، تمہارا نبی کون، تمہارا دین کون. تو اجتماعی زندگی تو انفرادیت کو بنانے کے لیے ہے. ہماری انفرادی زندگی سنت والی بنے اور اجتماعی زندگی نصرت والی بنے. ہم 24 گھنٹے اللہ کے دین کے مددگار بنے. یہ ہماری اجتماعی زندگی ہے. انفرادی زندگی صحیح اس وقت بنے گی جب اجتماعی زندگی میں ہم چلیں گے. تو کیا ہوگا؟ انفرادی زندگی کی برکت سے زندگی میں تقویٰ آئے گا. جب اللہ کے نبی نے آیت پڑھی فَمَن يُرِدِ اللَّهُ، کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو ہدایت دینے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. حرملہ ابن زید ابن انصاری صحابی رسول ہیں، حضور کی خدمت میں آئے صحابہ کے مجمع کے بیچ میں. بخاری شریف جلد ثانی کی روایت ہے. اور اپنے ہاتھ کے اشارے سے کہ یا رسول اللہ، یہاں ایمان ہے یہاں نفاق ہے. اپنے بارے میں کہا یہاں ایمان ہے یہاں نفاق ہے. اللہ کا نبی مسکرائے، پھر کہا یا رسول اللہ یہاں ایمان ہے، یعنی زبان پر تو کلمے کا اقرار ہے لیکن دل میں آپ کو نہیں مانتا، دل میں نفاق ہے. اسی وقت اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے زید بن حرملہ انصاری کی زبان کا کنارہ پکڑ کر فرمایا، یا اللہ اس کی زبان کے ایمان کو اس کے دل میں جما دے، اس کی زبان کو سچ بولنے والی بنا دے، اس کے دل کو شکر گزار بنا دے، اس کے دل میں تیری محبت میری محبت پیدا فرما دے. اور ان لوگوں کی محبت حرملہ کے دل میں پیدا فرما جس سے وہ لوگ جو اللہ سے اور نبی سے محبت کرتے ہیں. حرملہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ اب میرے دل میں ایمان آ چکا ہے کہ میں صحابی بنوں. اب میرے دل میں ایمان آ چکا ہے کہ میرے دل میں اب سب سے زیادہ اللہ کی محبت ہے، اللہ کے رسول کی محبت ہے. جب آپ نے آیت پڑھی تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ایمان کی نور کی علامت کیا ہے؟ کہ جب ایمان کا نور جب دل میں داخل ہو جاتا ہے اللہ پاک اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. ایمان کا نور جب دل میں داخل ہوتا ہے تو اس کی 3 علامتیں ہیں. پہلی علامت بتائی التجافی عن دار الغرور، دھوکہ دینے والی دنیا سے آدمی بے رغبت ہو جائے. دنیا کمانے کی شریعت میں ترغیب ہے. جمعہ کی نماز مکمل ہو جاوے، چلو زمین میں فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ. حج کے موسم کے اندر بھی کمانے کی ترغیب تجارت کی. لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا، قرآن کریم جگہ جگہ پر پڑھیں گے. بڑے بزنس مین بڑھنے کی شریعت ترغیب دی ہیں لیکن دل میں دنیا نہ آئے. ایک انسان پانی میں سفر کر رہا ہے، سمندر میں، جہاز میں، کشتی میں، کوئی مسئلہ نہیں. پورے سمندر میں ٹھاٹھے مارتے موجوں کے سمندر میں انسان سفر کر رہا ہے، کوئی نقصان نہیں. لیکن سمندر کا پانی اگر کشتی میں آ جاوے تو غرق ہوگا، کشتی بھی ڈوبے گی، خود بھی ڈوبے گا. چاروں طرف بڑے بڑے کاروبار ہے، کوئی مسئلہ نہیں. بزنس بڑھ رہے ہیں، بزنس آگے ہو رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے.
یہ 10 کے 10 صحابہ کرام جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت سنائی اور ٹاپ کے بڑے بڑے تاجر ہیں، لیکن میرے نبی نے ان کو جنت کی بشارت سنائی کہ تو جنتی ہیں، ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، ابو عبیدہ بن جراح جنتی، سعد جنتی، سعید جنتی، عبد الرحمن بن عوف جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، یہ سارے کے سارے جنتی صحابہ ہیں اور مکے کے ٹاپ کے تاجر ہیں کہ تجارت کے فضائل بھی ہیں، تجارت کے مسائل بھی ہیں، لیکن دل میں دنیا نہ آوے کہ دل دنیا سے بے رغبت ہو جائے۔ تو اس کا مطلب کیا کہ جب بھی عبادت کا تقاضا ہو، جب بھی دعوت کا تقاضا ہو، آدمی دنیا کو ہاتھ سے نکال کر اللہ کے حکموں کی طرف متوجہ ہو جائے۔ اس لیے ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ کی مارکیٹ میں کھڑا تھا اور عصر کی اذان ہوئی، اس طریقے پر مدینہ منورہ کے تاجر مدینہ منورہ کی دکانوں سے نکلنے لگے مسجد کی طرف، جیسا ان کو کسی نے بلایا ہو۔ اس وقت میری زبان پر آیت آ گئی، رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ۔ یہ تو ایسے مرد ہیں جن کا خرید و فروخت کرنا، جن کا بزنس کرنا اللہ کے ذکر سے، نماز کے قائم کرنے سے اور زکوٰۃ کے دینے سے ان کو غفلت میں نہیں ڈالتا۔ قرآن میں اللہ نے اسے تاجروں کو رجال کہا۔ یخافون، وہ ڈرتے ہیں، کیا گاہک سے ڈرتے کہ گاہک چلے جائیں گے؟ کیا دکان کے اسباب کی کمی سے ڈرتے؟ نہیں، ان کے دل میں ڈر ہے، اندر ایمان ہے کہ پہلے مالدار بنو، پہلے دیندار بنو، پھر مالدار بنو۔ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، وہ اسے دین سے ڈرتے ہیں جس دن دل بھی پلٹ جائیں گے اور آنکھیں بھی پلٹ جائے گی۔ آخرت کے استعداد کے ساتھ مدینہ کی منڈیوں میں کاروبار کرتے ہیں کہ دنیا کے بازار میں بیٹھ کر آخرت کے بازار سے غافل نہیں ہے، دنیا کے بازار میں بیٹھ کر آخرت کی مارکیٹوں سے اور آخرت کے بازار سے غافل نہیں ہے۔ کہ پہلی علامت ایمان کے نور کی یہ ہے کہ انسان دنیا سے بے رغبت ہے، اس کا دل دنیا سے بے رغبت ہو جائے، کہ اس کے دل میں دنیا کی محبت نہ ہو، اس کے دل میں اللہ کی محبت ہو۔ اسے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ جس طریقے پر کپڑا پرانا ہو جاتا ہے اس طریقے پر ایمان بھی پرانا ہو جاتا ہے۔ ان الایمان لیقذف فی جوف احدکم کما یخلق الثوب الخلیق، کہ جس طریقے پر کپڑا پرانا ہو جاتا ہے اس طریقے پر ایمان بھی پرانا ہو جاتا ہے۔ اللہ سے دعا کرو ای یجدد الایمان فی قلوبکم، کہ پروردگار عالم ہمارے دلوں میں ایمان کو تازہ کرے۔ یہ صحابہ کا ایمان کیا تھا؟ سئل ابن عمر سے کسی نے پوچھا الصحابۃ یضحکون، کہ صحابہ کرام کا مجمع ہنستا تھا؟ کہ نعم، صحابہ کا مجمع ہنسنے کے وقت ہنستا بھی تھا، ولکن والایمان فی قلوبہم اعظم من الجبال، لیکن صحابہ کا ایمان ہنسنے کے وقت پہاڑوں سے زیادہ وزنی تھا اور پہاڑوں سے زیادہ مضبوط تھا۔ یہ صحابہ کی ایمان کی کیفیت تھی۔ اتنا مضبوط ایمان کے ہونے کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کو ترغیب دے رہے، جددوا ایمانکم، اپنے ایمان کو نیا کیا کرو، اپنے ایمان کو تازہ کیا کرو۔ صحابہ نے پوچھا کیف نجدد ایماننا یا رسول اللہ، یا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم، ہم اپنے ایمان کو تازہ کیسے کیا کریں اور اپنے ایمان کو نیا کیسے کیا کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کو ایمان کے بڑھنے کی بات بتائی اور یہ فرمایا اکثروا بذکر لا الہ الا اللہ، کلمہ لا الہ الا اللہ کو کثرت سے اپنے مذاکروں میں لاؤ، اللہ سے ہونے کو، اللہ کی بڑائی کو باغات والوں کے سامنے، حکومت والوں کے سامنے، تاجروں کے سامنے اللہ سے ہونے کو اتنا بولو کہ تمہارا دل اللہ کے یقین سے متاثر ہو جائے۔ حضرت فرماتے تھے جب لا الہ الا اللہ جب دل میں اتر جاتا ہے، اللہ کی قسم ہمارا دل زمین و آسمان سے بھی زیادہ قیمتی بن جاتا ہے۔ کہ کلمے کے یقین کو دل میں اتارنا، اللہ کے وعدوں پر یقین، نبی کی خبروں پر یقین۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم غزوہ خندق کے موقع پر آپ خندق کھود رہے ہیں، صحابہ فرماتے، مسلم شریف کی روایت ہے، ایک چٹان آئی کہ یا رسول اللہ، سلمان فارسی نے کہا یا رسول اللہ چٹان آئی ہے، چٹان ہم سے ٹوٹتی رہی ہے۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس رومال تھا، آپ نے رومال کو وہاں رکھا اور اپنے کدال کو ہاتھ میں لے کر چٹان پر زور سے آپ نے ماری کدال چٹان پر، تو 1/3 حصہ گر گیا اور اس طریقے پر چمک ظاہر ہوئی جس طرح کتے کے نوکیدار دانت چمکتے ہیں۔ یہ روایت کے جملے ہیں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ کون سی چمک ہے؟ صحابہ بھوکے بھی ہیں، پیاسے بھی ہیں، ٹھنڈی بھی ہیں، اور پروردگار عالم نے
غزوہ خندق کے حالات اللہ نے قرآن میں کھولے ہیں. وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا کہ صحابہ کے کلیجے گلے کو آ چکے تھے. پروردگار عالم نے غزوہ خندق کے صحابہ کی حالات کو بیان کیا ہے. ابھی تو حالات بہت اچھے ہیں. نبی کی موجودگی میں صحابہ پر وہ کیفیت تھی. اندر یہودیوں کے قبیلے ہیں, اندر منافقین کی بڑی تعداد ہے, خندق کھودی جا رہی ہیں, بھوک بھی ہیں اور پیاس بھی ہیں, اور صحابہ کے پیٹوں پر پتھر ہیں, اور پورا کفر ایک ہو کر تمام مل کر مسلمانوں کو ختم کرنے آیا ہے. یہ اللہ نے کلام پاک میں حالات بیان کیے. جب چٹان میں چمک ظاہر ہوا, صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی یہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تم نے دیکھا, تم نے روشنی کی چمک دیکھی؟ تو ہم نے دیکھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس روشنی میں اللہ تعالیٰ نے مجھے ملک کے روم کے سارے محلات دکھائے, آس پاس کے سارے ملک دکھائے. ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ اللہ سے دعا کیجئے یہ ملک اللہ تعالیٰ ہمیں دے دے اور ان کے تمام گھروں کو اور ان کے جوان لڑکوں کو مال غنیمت کے طور پر اللہ پاک ہمیں دے دے اور ان کے شہروں کو ویران کر دے. کہ جبرائیل نے مجھے ابھی آ کر فرمایا اپنے صحابہ سے فرما دو کہ اللہ تمہارے ہاتھوں پر اللہ روم کو فتح کرے گا. یہ اللہ کے نبی کی خبر ہے, اللہ کے نبی کے وعدے. پھر آپ نے دوسری کدال ماری, پھر تھوڑا حصہ گرا, پھر چمک ظاہر ہوئی تو آپ نے فرمایا میں نے دیکھا کہ پورا کا پورا حبشہ اور حبشہ کے آس پاس کے سارے ملک میرے سامنے ظاہر ہوئے. پھر چمک ظاہر ہوئی کہ تیسری مرتبہ کدال مار کر آپ نے فرمایا کہ میرے سامنے اللہ تعالیٰ نے عراق کے اور مدائن کے شہر میرے سامنے کھول دیے, ہیرا شہر اور آس پاس کا پورا علاقہ میرے سامنے روشن ہوا. تو فرمایا جبرائیل نے مجھے یوں کہا تمہاری صحابہ کی جماعت ان تمام ملکوں کو فتح کرے گی. تو صحابہ فرماتے ہیں ہمارے پاس حالات تو ایسے ہیں لیکن نبی کی خبروں پر ہمارا ایمان بڑھتا تھا. فزادتہم ایمانا, ہمارے دل میں ایمان بڑھتا تھا کہ نبی کی خبر پر یقین تھا. اور منافقین موجود تھے خندق میں, کیا کہتے تھے وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا. ارے ان کو تو خندق میں کھانا بھی نہیں ملتا, پانی بھی نہیں ملتا, پورا کپڑا بھی ان کے پاس نہیں ہے. اللہ کی بات بھی دھوکہ ہے, نبی کی بات بھی دھوکہ ہے. کہ منافقین کو نبی کی وعدوں پر یقین نہیں تھا, نبی کی خبروں پر یقین نہیں تھا, اللہ کے نبی کے ہر بات کو دھوکہ سمجھتے تھے. اور صحابہ کرام کا ایمان اندر سے بڑھتا تھا, وہ ایمانی کیفیت تھی. تو پہلی ایمان کی علامت کیا ہے کہ ہمارا دل دنیا سے بے رغبت ہو جائے. اللہ فرماتے یا ابن آدم خلقتک للعباد فلا تلعب, یا آدم کے بیٹے میں نے تجھے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو دنیا میں زیادہ کھیل کود مت کر. ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, ہمیں انسانوں کو جناتوں کو اللہ تعالیٰ کی معرفت کے لیے, اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. یہ دنیا ساری کی ساری کھیل کود ہے. اللہ نے قرآن میں دنیا کو کھیل کود کہا. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولهو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. لوگوں کان کھول کے سن لو, جس طرح تمہارے بڑے بڑے مال, تمہاری بڑی بڑی فیکٹریاں, تمہارے بڑے بڑے اسٹور, یہ سارے کے سارے اللہ کی نگاہ میں کھیل کود ہے. یا ابن آدم خلقتک للعبادۃ فلا تلعب وقسمت لك رزقك فلا تتعب. اے میرے بندے ہم نے تمہاری روزی کو تقسیم کر لیا ہے تو زیادہ اپنے آپ کو روزی کے پیچھے مت تھکا. اللہ نے جس پرچے میں انسان کی مقدر کی موت لکھی ہے نا, اللہ نے وہاں مقدر کی روزی بھی لکھی ہے. جس پرچے میں اللہ نے انسان کی موت لکھی ہے وہاں مقدر کی روزی بھی لکھی ہے. وفی السماء رزقکم وما توعدون فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انکم تنطقون. پروردگار عالم فرماتے ہیں آسمان و زمین کے پروردگار کی قسم, جس طرح تمہارا آپس میں گفتگو کرنا کتنا یقینی ہے اس سے بھی زیادہ مقدر کی روزی کا ملنا بھی یقینی ہے. ہم نے کسی انسان کو دنیا سے جاتے ہوئے دیکھا ہوگا, جب مرنے کا وقت قریب ہوتا ہے تو پھر منہ میں زمزم کا پانی ڈالو, پڑا ہوا پانی ڈالو تو پانی باہر آ جاتا ہے. علماء فرماتے ہیں اس کا مقدر کا قطرہ دنیا کا ختم ہو چکا ہے, پانی باہر آ جاتا ہے. کبھی تیز چلتی ہوئی سانس کو دیکھا ہوگا, کبھی سانس چل لگی ہے, کیا مطلب زندگی چلے, میڈیکل سائنس جو بھی کہہ رہا ہو, لیکن قرآن و حدیث کی روشنی میں علماء نے بات لکھی ہے اس کی سائنس زیادہ ہوتی ہے, اس کی سانس اور زندگی کا لمحہ بہت تھوڑا ہوتا ہے. پروردگار عالم سانس کو تیز کر لیتے ہیں اور جیسے آخری سانس ہو جاتی ہے آدمی کی سانس ختم ہو جاتی ہے اور اللہ کا پیارا ہو جاتا ہے.
اللہ مقدر کی روزی ہر ایک کو دے گا. اللہ نے روزی کو تقسیم کر دیا ہے. وَقَسَمْتُ لَكَ رِزْقَكَ فَلَا تَتْعَبْ. اے میرے بندے ہمیں تمہاری روزی کو تقسیم کر لیا ہے تو زیادہ اپنے آپ کو روزی کے پیچھے مت تھکا. اللہ کی عبادات میں تھکا, دین کی محنت میں تھکا, اللہ کے سامنے رونے میں تھکا. میرے بھائیوں, اللہ نے مجھے اور آپ کو محنت کرنے کا موقع دیا ہے. دین کی محنت سے غافل مت ہو جاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کتنا مجاہدہ کیا کرتے تھے. آپ کے دل میں دین کے مٹنے کا کتنا درد تھا. ہم اللہ کے نبی کی امتی ہیں, یہ ذمہ داری اللہ نے ہم کو ڈالی ہے. ہمارا وقت عبادات میں تھکے, ہمارا وقت اللہ کے دین کی محنت کے پیچھے تھکے. حضرت اللہ صاحب فرماتے تھے دین میں محنت کرو ہڈیوں کو پگھلانے والی, راتوں کو دعا کرو دلوں کو تڑپانے والی. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. اے نبی جی آپ تھکا دینے والی, ابن کثیر نے ترجمہ کیا ہے التعیب فالتعیب, تھکا دینے والی دعوت کی محنت سے فارغ ہو جاوے نا تو فارغ ہونے کے بعد آپ کا کام ہے نصب اس لکڑی کو کہتے ہیں جس لکڑی کو زمین میں گاڑ دیا جاوے, آپ اللہ کے سامنے عبادات میں کھڑے ہو جائے. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب, اور اپنے رب کی طرف رغبت کیجیے, اللہ کے سامنے دعا کیجیے. ہمیں دعوت والا بھی بننا ہے, دعا والا بھی بننا ہے, اور عبادت والا بھی بننا ہے. ہماری عبادات بھی کامل ہو, ہماری دعوت بھی کامل ہو, ہمارا اللہ کے سامنے رونا ہمارا اللہ بڑھ رہا ہو. حضرت مجھے بزادی فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا زمانے جاہلیت میں, آپ فجر کی نماز کے بعد ملاقاتوں میں چلے. اتنے بڑے نبی کے نبیوں کے سردار ملاقاتوں میں چلے. آگے گئے تو دیکھا کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے, آپ نے ان کے سامنے اللہ کی بڑائی کو بولا, اللہ کے دین کی دعوت دی. ان لوگوں نے میرے نبی کے چہرے پر تھوکا. فَمِنْهُمْ مَنْ تَفَلَ فِي وَجْهِهِ, اللہ کے نبی کے چہرے پر تھوکا. قرآن میں اللہ نے نبی کے چہرے کی قسم کھائی ہے. وَالضُّحَىٰ, امام راضی کے 3 ترجمے. ایک ترجمہ وَالضُّحَىٰ, اے نبی تیرے روشن چہرے کی قسم. وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ, تیری سیاہ زلفوں کی قسم. مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ, اے نبی تیرا رب تجھے کیسے چھوڑ سکتا ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ, نبی کی آخرت دنیا سے بہتر ہے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, اے میرے پیارے محبوب پروردگار عالم, آپ کی قربانیوں کے بدلے میں, آپ کی عبادات کے بدلے میں اللہ آپ کو اتنا دینے والا ہے کہ نبی جی آپ راضی ہو جائیں گے. قرآن میں اللہ میرے نبی کی قسمیں اٹھاتا ہو, اس امت کے پیچھے لوگ میرے نبی کے چہرے پر تھوک رہے ہیں. آپ تھوڑے سے آگے گئے, لوگوں نے حضور کے چہرے پر گرد و غبار ڈالا. وَمِنْهُمْ مَنْ حَصَىٰ عَلَيْهِ التُّرَابَ, آپ تھوڑے سے آگے گئے تو لوگوں نے حضور کو گالیاں بولی. وَمِنْهُمْ مَنْ سَبَّهُ حَتَّىٰ انْتَصَفَ النَّهَارُ, جہاں تک کہ زوال کا وقت ہو چکا, سورج سر پر آ چکا. فجر کے بعد حضور ملاقاتوں میں نکلے ہیں. نبیوں کے سردار ہے, نبیوں کے سردار ہو کر گلی گلی میں گھومنا, اللہ کا تعارف کرنا. یا ایھا المدثر, ایک چادر کو اوڑھنے والے نبی, ہم نے آپ کو سونے نہیں بھیجا. قم حبیبی کم تنام الشمس والقمر لا ینام, نبی سورج بھی سوتا نہیں ہے اور چاند بھی سوتا نہیں ہے. آپ سو گئے, اٹھو. فانذر, فتعقیب مع الغسل کے لیے آتا ہے, کھڑے ہوتے کہ میرے بندوں کو جہنم کے عذاب سے ڈراؤ. وربک فکبر, اللہ کی بڑائی کو بیان کرو, اللہ کی طاقت کو بیان کرو. آپ تھوڑے سے آگے گئے تو لوگوں نے حضور کو گالیاں بولی. سورج سر پر آ چکا ہے, آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا. آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم گھر پر تشریف لائے تو آپ کے چہرے پر تھوک بھی ہے, آپ کے چہرے پر گرد و غبار بھی ہے, اور آپ گالیاں سن سن کر آپ کا دل ٹوٹ چکا ہے. گھر پر آئے, آپ کی بیٹی زینب پیالے میں پانی کو لے کر آئی. فاقبلت جاریہ بعص من ماء, پیالے میں پانی کو لے کر حضور کے چہرے کو دھونے لگی. جب حضور کے چہرے کو دھونا شروع کیا, حضرت آپ کی بیٹی زینب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. جب بیٹی کو روتا دیکھا تو حضور کا پیمانہ چھلک گیا. آپ نے کہا زینب تو مت رو, اللہ پاک تیرے ابا کی آسمانوں پر حفاظت کر رہا ہے. تھکنا تو عبادات میں ہے, تھکنا تو امت کے پیچھے ہے. ایک وقت تھا فجر کے بعد جماعتیں 2.5 گھنٹوں میں چلتی تھی, گھر گھر جا کر 2.5 گھنٹہ مناقات اللہ کی بڑائی کو بولتی تھی. اور بھائیو کتنے لوگ پیاسے ہیں, ان کے پاس دنیا کی باتیں آتی ہیں, اللہ کی بڑائی کی بات دلوں پر نہیں آتی. یہ دل مردہ ہو چکا ہے. دل کو جگانے کے لیے اللہ کی بڑائی کو بولنا ہے, اللہ کی یقین کی بات کو بولنا ہے, ایمان کے مذاکرے کرنا ہے. فرمایا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اے میرے بندے, ان انت رضیت بما قسمتہ لک, اگر تم میری تقسیم شدہ روزی پر راضی ہو گیا, فرحت قلبک و بدنک, میں تیرے دل کے اندر بھی راحت کو بھر دوں گا اور تیرے جسم کے اندر بھی راحت کو بھر دوں گا. لیکن میرے بندے, اگر تو میری تقسیم شدہ روزی پر راضی نہ رہا,
بس دنیا کمانے میں اپنے آپ کو مشغول کرتا رہا تو آگے کی بات سن، وَإِن لَّمْ تَرْضَ بِمَا قَسَمْتُهُ لَكَ فَبِعِزَّتِي وَجَلَالِي، میرے عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، لَأُسَلِّطَنَّ عَلَيْكَ الدُّنْيَا، میں تجھ پر دنیا کو مسلط کر دوں گا، تَرْكَضُ فِيهَا رَدَّ الْوُحُوشِ فِي الْبَرِيَّةِ، تو اس طریقے پر دنیا میں بھاگے گا دنیا کمانے کے دوڑ میں جس طرح جنگلی جانور مارے بھوک کے جنگلوں میں گھومتے ہیں اور اپنے اپنے شکار کو پورا کرتے ہیں، اتنا بھاگنے کے باوجود بھی تجھے اتنی ہی روزی ملے گی جتنی کہ اللہ نے مقدر میں لکھی ہے۔ میرے بھائیو، پروردگار عالم روزی تو اللہ ہر ایک کو دے گا، لیکن برکت والی روزی اللہ تعالیٰ ایمان اور تقوی کی بنیاد پر دے گا۔ ایمان اور تقوی کی بنیاد پر اللہ نے قرآن میں کہا، اگر یہ بستی والے، کوئی بھی بستی مراد نبی نے کسی نے لکھا ہے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، یہ بستی والے اگر صرف زندگی میں دو باتیں پیدا کر لیں، ایمان و تقوی، آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، اللہ پاک آسمان و زمین سے برکتوں کے دہانے کھول دیں گے۔ برکت الگ ہے، کثرت الگ ہے۔ برکت کا ترجمہ عجیب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری آمدنی جو ہے اللہ اس میں اللہ برکت دے گا، صحت میں اللہ برکت دے گا، زندگی میں برکت دے گا۔ آپ صحابہ کی پوری زندگی پڑھیں گے تو صحابہ کی زندگی میں مجھے اور آپ کو برکتیں دکھیں گی۔ غزوہ خندق کے موقع پر صحابہ کرام خندق کھود رہے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے پیڑ پر دو پتھر ہیں۔ یہ پتھر کیوں رکھتے تھے؟ آپ کو معلوم پتھر، یہ پتھر تو بوجھ کی چیز ہے، پتھر اس لیے رکھتے تھے جب آدمی کو جب بہت زیادہ لگتی ہے، بھوک لگتی ہے تو اندر کی آنتیں انسان کو کاٹتی ہیں، اوپر بایو پتھر کے ہونے کی وجہ سے آنتیں سکڑ جاتی ہیں تو بھوک کا تھوڑا سا احساس کم ہو جاتا ہے۔ دیکھا حضور نے دو پتھر، کیا بھوک ہوگی بھائیوں، اور صحابہ کے پیڑ پر ایک پتھر ہے۔ جابر چپکے چپکے اپنے گھر پر گئے اور بیوی سے پوچھا، میں نے اللہ کے نبی کی حالت دیکھی نہیں گئی، گھر میں کچھ ہے؟ بیوی نے کہا ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے اور تھوڑے سے جو ہے کا روٹی بنا دو، بکری کے بچے کو ذبح کر دو۔ کہ میں کتنوں کو دعوت دوں کہ حضور کے ساتھ 13-14 انسانوں کو دعوت دے دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم خندق کھود رہے ہیں۔ جابر دوڑتے دوڑتے، یا رسول اللہ، آپ کی دوپہر کو میرے گھر پر کھانے کی دعوت ہے، انت رابع عشر وانت خامس عشر، آپ کے ساتھ 14 صحابہ کو لے لے، اور 1500 کا مجمع خندق کھود رہا ہے صحابہ کا، یا آپ کے ساتھ 15 صحابہ کو لے لے۔ جب پورا صحابہ کا مجمع خندق کھود کے فارغ ہو چکا، سردی کا موسم بھی ہے، سردی میں بھوک زیادہ بھی لگتی ہے، جب خندق سے فارغ ہو چکا تو آپ نے خندق والوں کو اعلان کیا، یا اہل الخندق، اے خندق والو، ہلم الی غدا جابر، سارے کے سارے چلو، جابر کے گھر پر کھانے کی دعوت ہے۔ جابر نے سنا سارے خندق والوں کی میرے گھر پر کھانے کی دعوت ہے۔ غدا عربی میں دوپہر کے کھانے کو بولتے ہیں، عربی میں غدا دوپہر کا کھانا، رات کے کھانے کو عشاء بولتے ہیں، العشاء بعد العشاء، یعنی رات کا کھانا عشاء کے بعد ہے، یہ دوپہر کا کھانا تھا۔ جابر بن عبداللہ دوڑے دوڑے اپنی بیوی کے پاس گئے، مسئلہ بگڑ چکا ہے، ان کی سانس پھولی ہوئی تھی۔ بیوی نے پوچھا کیا ہوا جابر؟ کہ انت کہ ایسا ہو چکا ہے 15 کی جگہ پر 1500 کا مجمع آ رہا ہے۔ تو بیوی نے کہا تو نے بات کہنے میں غلطی کی ہوگی، انت یہ جملہ ہے۔ کہ نہیں، میں نے کوئی بات کہنے میں غلطی نہیں کی ہے، لیکن حضور نے دعوت سب کو دے دی ہے۔ اور حضور نے سب کو دعوت دے دی ہے تو فرمایا ہاں، کہ جس نے دعوت دی وہی سنبھال لے گا۔ یہ عورتوں کا یقین تھا، اللہ تعالیٰ کی مدد اپنے آنکھوں سے دیکھی تھی، ایمان اور تقوی کی بنیاد پر اللہ برکتوں کے دروازے کھولے گا۔ جب آپ نے دیکھا جابر بن عبداللہ بھاگ رہے ہیں تو آپ نے کہا یا جابر لا تدع البرما، عربی میں چھوٹی ہانڈی کو برما بولتے ہیں، ہمارے گھر میں ہوتی ہے، بڑی ہانڈی کو قدر بولتے ہیں، قدوری۔ آپ نے کہا لا تدع البرما، چھوٹی ہانڈی کو وہاں سے مت ہٹانا، میں آ رہا ہوں۔ اب 1500 کے مجمع کو لے کر آپ وہاں پہنچے، آپ ہانڈی پر بیٹھ گئے، کہا دسترخوان بچھاؤ۔ 1500 کے مجمع نے کھانا کھایا، آپ روٹیاں، آپ کھانا تقسیم فرما رہے ہیں، جو کی روٹی ہے، بکرے کا سالن ہے۔ پورے مدینے کے 1500 صحابہ کے مجمع نے کھانا کھایا۔ پھر کہا جابر کے گھر والوں تم بھی کھانا کھا لو، جابر کے گھر والوں نے بھی کھانا کھایا، آپ نے کھانا تناول فرمایا۔ دیکھا تو پورا کا پورا کھانا ویسا کا ویسا موجود ہے، 15 کا کھانا 1500 کا مجمع کھا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اور یہ روایت طبرانی کی ہے کہ صحابہ کو فرما دو ہڈیوں کو پھینکنے، ساری کے ساری ہڈیوں کو جمع کر دے۔ جب ہڈیاں جمع ہو گئی تو آپ نے فرمایا لو جابر، اے اللہ تعالیٰ جابر کی بکری کو زندہ کر دے۔ تو جابر کی بکری کھڑی ہو گئی، کہ لو جابر تمہاری بکری بھی لے لو، تمہارا کھانا بھی لے لو۔
ایمان اور تقوی کی بنیاد پر اللہ نے برکتوں کے دہانے کھولے ہیں. آپ حیات الصحابہ کی تیسری جلد پڑھنا، آپ کو جگہ جگہ پر اللہ کی تائیدی غیبیات کے اتنے واقعات ملیں گے کہ میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے اللہ نے زندگی میں کتنی برکتیں دی ہیں. اس سے میرے بعد ایمان اور تقوی جو بنے گا وہ دعوت سے بنے گا. ایمان دعوت سے بنتا ہے اور ایمان تو مجاہدے سے پکتا ہے. اللہ کے راستے میں نکلنے سے ایمان پھیلتا ہے. بندوں کے حقوق کی ادائیگی سے ایمان بچتا ہے. ایمان بنے گا تو اعمال بنیں گے اور اعمال بنیں گے تو اخلاق بنیں گے اور اخلاق بنیں گے تو معاشرہ پاکیزہ بنے گا. سب سے بڑی جو چیز ہو بنیادی بات وہ ایمان ہے. دیکھو میرے بھائیو، اس کام کو دل پر لینا پڑے گا. دعوت کی محنت کا اثر ہے. دعوت کی محنت سے اللہ نے قلوب کے پلٹنے کی شرائط رکھی ہے. اخیری بات، ابو ذر غفاری کون سے قبیلے کے ہیں؟ بنو غفار کا علاقہ. آپ جب مدینہ منورہ جاؤ گے، مدینہ سے بدر کا جب آپ سفر کرو گے، راستے میں ان کا قبیلہ آتا ہے، لوٹ پھانٹنے والوں کا قبیلہ تھا. جب دعوت حضور کی وہاں پہنچی، ابو ذر میرے نبی کے پاس آئے، ایمان قبول کیا اور زندگی میں وہ صفت اور کوالٹی بنائی کہ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم، اس آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر ابو ذر سے بڑا وفادار زمین پر کوئی نہیں. اور صحابہ کی وہ صفات بنے، ان کی صلاحیت اللہ کے دین کی محنت پر لگی، خواہشات کو ترک کر دیا. بھائیو، یہ کام چالاکیوں کا نہیں ہے، یہ کام تو قربانیوں کا ہے. یہ کام جان بچانے کا نہیں ہے، جان کھپانے کا ہے. صحابہ نے راہ خدا میں اپنی لاشیں بھی چلائی ہیں. اس لیے میرے بھائیو، ہم اللہ کے دین کے بات تو سنتے رہتے ہیں، اب ضروری ہے ہم لوگ اللہ کے راستے میں نکلیں. 99 میں ہمارے علاقے میں عرب کی جماعت ہے، ہم ترکے سر پڑھتے تھے. جب گھر پر آئے، ایک عرب کو لے کر قاری صاحب جماعت لے کر آئے تھے. 20 رمضان تھا، ایک عرب کو لے کر کھیت میں گئے ملاقات میں. واپس آنے کے بعد ہماری برادری کی عورت کو دیکھا، برقع پہنا ہوا ہے، اس کے سر کے اوپر وہ کیا گھاس کا بھارا ہے، ہاتھ میں تسبیح ہے. وہ عرب کا نام شیخ نبیل تھا، مجھے یاد ہے. اس نے کہا، اس کے آنکھوں میں ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے. مجھے کہا، کون کہتا ہے کہ صحابہ کی بیٹیاں دنیا میں نہیں ہے؟ ہذہ بنات الصحابہ، یہ صحابہ کی بیٹیاں ہیں. آنے والے مکہ مدینہ کے عرب اس معاشرے کو دیکھ کر اپنے دل پر اثر کرتے تھے، روتے روتے ان کی داڑیاں تر ہو جاتی تھی. ہمارا علاقہ پالم پور علم کی دنیا پر دنیا میں مشہور نہیں ہوا، یہاں بڑی قربانی لگی ہے ہمارے بزرگوں کی. حاجی عبدالخالق صاحب، مولانا خاموش صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے مولانا عمر صاحب پالم پور رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے گروڑ اخلاص کے ساتھ سادگیوں میں رہ کر، سادہ گاڑیوں میں زندگی گزار کر امت کو بہت کچھ دے کر گئے ہیں اور ہمارے اس گاؤں کو تو بہت کچھ دے کر گئے ہیں. ہماری ذمہ داری ہے. حضرت مولانا صاحب فرمایا کرتے تھے، محنتیں ہوگی تو اللہ تعالیٰ بنجر بستیوں کو آباد کرے گا، اور اگر محنتیں نہیں ہوئی تو آباد بستیاں بھی بنجر ہونے میں دیر نہیں ہو سکتی. اس سے میرے بھائیوں، میں اور آپ ارادہ کریں، سامنے اجتماع بالکل قریب قریب ہے، جماعتیں ہر جگہ سے بن رہی ماشاءاللہ. جہاں سے جماعتیں گئی ہیں وہ کچھ جماعتوں پر قناعت نہ کریں. اجتماع ہے، اور بھی ہمارے یہاں جماعت میں جانے والے 12-13 ساتھی ہیں. ہمارے گاؤں میں 800 باریک مرد ہیں، 700 ہیں، 500 ہیں، 12. اور ہمارے گاؤں میں بچے کتنے؟ دوسری جماعت نکالنے کی کوشش کریں، تیسری جماعت نکالنے کی کوشش کریں. ہم تو صلاحیت کو دے کر گشتی کے اندر کام کو اٹھائیں گے. اور جہاں سے بڑی جماعت ابھی تک باقی ہے، ابھی نام آئے گے، وہاں بھی جماعت کے مکمل کرنے کی کوشش کریں. اب بتاؤ اس کے لیے کون تیار وہ ناموں کو ظاہر کرے گا، ارادہ کرے ساتھی ماشاء اللہ. بتاؤ راستے آرم بھائی، یہ اس طرح میٹا سے اللہ تعالیٰ قبول کرے ماشاء اللہ. بولو بھائی، ہمت کرو ساتھی. نیتا والے تو بہت ہیں. ہم سورت میں بھی گئے نا، تو مجھے ایسے صاحب مجھے کہہ رہے تھے کہ پتہ نہیں کون سے صابو استعمال کرتے ہیں، تو یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں آتے. اور ہمارے یہاں بھی احمد آباد میں بھی تمہارے لوگ ہمارے ہاتھ میں نہیں آتے. ہمارے وہاں کے سب ذمہ دار کہتے ہیں پتہ نہیں کون سے صابن سے لوگ غسل کرتے ہیں کہ پھسل ہی جاتے ہیں. کاروبار کاروبار کاروبار. بمبے میں دیکھو تو ماشاءاللہ بہت بڑا کام میتا والے، جتنی جماعتیں سرکھیز میں آئی سب میں میتا کے شادی ہوتے ہیں. الحمدللہ میتا کے شادی ہمیشہ ہوتے ہیں. 4 بنوں کی جماعت آئی، چلے کی جماعت آئی. تو بہت اچھا علاقہ ہے، ہموار علاقہ ہے ماشاءاللہ. ہمت کرے ساتھی، اللہ تعالیٰ قبول کرے گا ماشاءاللہ. دیکھو ہمارا تقاضا اجتماع ہے، کوئی جماعت نہیں بنی، بہت فکر کی بات ہے. محنت کریں گے، دعا کریں گے، انشاءاللہ اللہ جماعت نکال لے گا. اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے. بتائے ارادہ کرو بھائی، بار بار ہم اللہ کے راستے میں بار بار قربانی کو بڑھانے کی فکر کریں، اکتفا نہ کریں. ہمارا کام چبودری کا نہیں ہے بلکہ زینے کا ہے. ہم تو آگے بڑھنے کی کوشش کریں. 2 مرتبہ 3 مرتبہ 4 مرتبہ لگانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. بہت سارے ساتھی گودرا میں جاؤ کو 30 مرتبہ 35 مرتبہ آپ کو مسجد میں ساتھی ملیں گے. ہر سال کے 4 مہینوں پر بہت بڑی تعداد ہمارے گجرات میں آ چکی ہے. اللہ قبول کرے گا انشاءاللہ.
اللہ نے مال دیا ہے، جان دیا، ہمارا قیمتی بنے گا، جان بھی قیمتی بنے گا، مال بھی قیمتی بنے گا، اور ہماری صلاحیتیں صحیح جگہوں پر لگے گی. ہمت کرے 4.5 مہینوں کی. بسوں والے آئے، چانگا والے، کرے ہمت ساتھی. کون کو مستی والے جماعت بنائیں گے انشاءاللہ؟ صبح مکمل محنت کر کے ہماری مجلس سے ہم جماعت بنائیں گے 4 مہینوں کی. محنت بھی کرے، اللہ تعالیٰ سے مانگے، اللہ سے مایوس نہ ہوئے. مایوس کا کون ہوتا ہے؟ کون ہوتا ہے؟ کافر اور گمراہ. ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون انہ لا یسمع دعوۃ اللہ الا القوم الکافرون. کافر لوگ ہی مایوس ہوتے ہیں اور گمراہ. ہم تو محنت کرتے رہے، محنت کے مکلف ہے، نتیجے کے مکلف نہیں. محنت کرتے رہے انشاءاللہ. اور کون ارادہ کرتا ہے کہ انشاءاللہ ہماری یہاں جماعت بنائیں گے؟ صرف ارادہ کرتے ہو ماشاءاللہ. جائے 4 مہینے کی جماعتیں بڑی کے باتیں چلنے کی جماعتوں کو محنت کریں، محنت مسلسل جاری رکھیں، جوہد مسلسل، تو انشاءاللہ جماعتیں بنے گی. ہم اللہ تعالیٰ سے مانگے جو کوئی مجمع ہے کریم ہے. اب یہ نہ سمجھے کہ اللہ نے ہم کو یہاں بٹھایا، اللہ نے ہی بٹھایا ہے. یہ کہ حضور کو کہا حضور اللہ وما تشاؤون سمجھ میں نہیں آتا. جب میں بیٹھتا ہوں تو بیٹھ جاتا ہوں، جب کھڑا ہوں تو کھڑے ہو جاتا ہوں. حضور فرما نہیں، جب اللہ بٹھاتا ہے تو ہی تو بیٹھتا ہے، اور جب تو کھڑے ہونے کا ارادہ کرتا اللہ چاہتا ہے. اگر تیرے پیر میں اللہ کا درد ہے تو کھڑا نہیں ہو سکتا. یہ دین کی بات کا اعلان سننے کے بعد آپ یہاں بیٹھے، اللہ کے منتخب لوگ ہیں. اس کو معمولی نہ سمجھیں، بہت بڑی بات ہے. اس لیے ہم آگے دین کی محنت میں آگے بڑھنے کی فکر کریں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور بھائی دیکھو ابھی چھٹیاں ہماری آئی ہے شادی وغیرہ کے موقع پر، ہم غافل نہ بنیں، غافل نہ بنے. ہم ہمیشہ زندہ رہیں، ہمارا دل بھی زندہ ہو. 24 گھنٹے صاحب بمبئی میں ہم بہت اچھا کام کرتے ہیں. ہم چھٹیوں ہم تو کہیں بھی جائیں گے دعوت کا کام کریں گے، کہیں بھی جائیں گے، کہیں بھی جائیں گے، جنگل میں، سفر میں، حضر میں، کہیں بھی ہم سفر کریں گے. اللہ کا بندہ ملے گا، اس کے سامنے اللہ کے دل کی بات کریں گے. ایسا نہیں بھی ہم کو سہولت اللہ تعالیٰ جنت میں دے گا، جنت میں ہماری خواہشیں پوری ہوگی. اس لیے ہم ہمیشہ متفکر رہیں. ایمان والا متفکر ہوتا ہے، مومن متفکر ہوتا ہے، اور منافق مطمئن ہوتا ہے. مومن کیا ہوتا ہے؟ متفکر، اپنے ایمان کے بارے میں ہماری فکر، اور اپنے بچوں کی فکر، اپنے گھر والوں کی فکر، اپنے معاشرے کی فکر، اپنے بال بچوں کو اللہ کے دین کی محنت میں لگا لے. ابھی بہت بڑا اچھا ماحول ہے جب نیتا میں نماز پڑھتے ہیں. بھائی ایک ظاہری جو ہمارا اللہ تعالیٰ ہمارا باطن بھی ایسا ہی اچھا ہی ہے الحمدللہ. اتنا اچھا معاشرہ ہے کہ آنے والی جماعتیں رو پڑتی ہے. اللہ کرے اس کو باقی رکھے. لیکن میرے بھائی وہ نمازوں کی پابندی، قرآن کی تلاوت کی پابندی، اللہ کی ذکر کی پابندی، اور انفرادی گناہوں سے اپنے آپ کو بستروں پر بچانا. بڑے ابراہیم سے فرماتے ہیں دعوت کے کام استقامت انہی لوگوں کو ملے گی، اخلاص انہی لوگوں کو ملے گا جن میں 2 باتیں ہوں. مخلصین وہ رہیں گے جن میں 2 باتیں ہوں. ایک دعوت کے کام استقامت ہو، اور بزرگوں کی صحبت ہو. صحبت کا دین، محنت کا دین، تب جا کر ہم مضبوط بنیں گے. نیک لوگوں کی صحبت ضروری ہے استقامت کے لیے، اور دین کے کام میں اخلاص کے لیے. وہ دین کے کام میں استقامت کے بعد اللہ کیا دے گا؟ اخلاص دے گا. اور اللہ تعالیٰ اخلاص والے کی بھائی ہدایت کی چراغ ہے، مشہور بہت ہے، مقبول بہت کم ہے. اللہ مجھے اور آپ کو مقبولی میں اللہ پاک ہمارا شمار فرما دے. پروردگار ہم تمام کو موت تک دین کے کام میں جمع رہنے کی، لگے رہنے کے اللہ پاک توفیق عطا فرما دے. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الخير كله وإليه يرجع الأمر كله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، مجرم ہیں، سیاہ کار ہیں. یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. تیرا تعلق ہم سب کو نصیب فرما. تیری ذات عالی سے ہونے کا یقین زندگی میں پیدا فرما. یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنے آپ سے راضی فرما لے. یا اللہ تو ہمارا بن جا، تو ہمیں اپنا بنا لے. یا اللہ پوری امت کی پوری مغفرت فرما. امت کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما. یا اللہ امت کی پریشانی کو دور فرما، امت کے حالات کو درست فرما. پروردگار عالم تیرے سامنے سب کچھ ہے. مولا کیا کیا ہو رہا ہے، مولا حق کا غلبہ فرما، باطل کو مغلوب فرما. حق کا غلبہ فرما، باطل کو مغلوب فرما. اللہ قربانی کو ضائع نہیں ہونے دیتے. دنیا میں اسلام کی چمک دمک اللہ کو نصیب فرما. دنیا کی محبت دلوں سے نکال کر دین کے مٹنے کا درد دل میں پیدا فرما. فکر آخرت پیدا فرما. ایک دن قبر میں جانا ہے، زندگی کا حساب لینا ہے. موت کے بعد کوئی کسی کو یاد نہیں کرتا. ہمارے جوان لڑکے
قبرستان کے پاس سے گزر جاتے ہیں ان کو پتہ ہے ماں کی قبر ہے، دادا کی قبر ہے، لیکن کسی کو فاتحہ پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اے اللہ موت سے پہلے ہمیں موت کی تیاری کرنے والا بنا دے، اچانک کی موت سے لا الہ بیماری سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما دے، ہماری اس علاقے کو قبول فرما دے، ہمارے بزرگوں کی ہمارے اسلاف کی محنتوں کو ضائع نہ فرما۔ اس علاقے کو بنانے کے لیے بڑی قربانیاں لگی ہیں، بڑے تھپڑ کھائے گئے، بڑے ہمارے بزرگوں نے گالیاں سنی ہیں، تب جا کر ایک معاشرہ آباد ہوا ہے۔ اس معاشرے کو بڑا روحانی بنا دے، ہمارے دل کو روحانی بنا دے، مولا کریم ہم سب کی اور پوری امت کی مغفرت فرما دے۔ ان ساتھیوں کے راستے میں نکلنے کے ارادے کیے ہیں، ان کا وقت پر نکلنا اللہ کو آسان فرما دے، جگہ جگہ سے جماعتیں نکلنا آسان فرما دے، آنے والے اجتماعات کو بھی حد قبول فرما دے، ابھی جتنے اجتماع چل رہے ہیں ان کو بھی قبول فرما دے، ذرہ خیر جو بھی وجود میں آنا اس کے پھیلنے کا ذریعہ بنا دے، دعوت کی بصیرت ہمیں دے دے، آپس میں اجتماعیت دے دے، مزاج میں جامعیت دے دے، صفات قبولی سے ہم تمام کو آراستہ فرما دے، ہماری دعا کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔